أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد بني آدم، بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. وأما بعد، الحمد لله رب العالمین. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اینڈ زمزم کی ٹائی ہوئی، پانی آیا، اینڈ آباد ہو گیا مکہ. الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے. وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی ہو تو زندگی ہوتی ہے. اینڈ اس کام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرینڈ فادر عبد المطلب کی اور اہمیت لوگوں کو پتہ چلی، اور ان کا احترام اور تقدیر لوگوں کے نظروں میں، دلوں میں بیٹھ گئی. اینڈ آف کورس وہ واقعہ اصحاب الفیل کا بھی آپ کو یاد ہے، جب انہوں نے ابرہہ الحبشی سے کہا کہ للبیت رب یحمی. الحمدللہ یہ سب پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہیں. ہم سیرہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سیرہ پڑھتے ہیں آف کورس جو پوائنٹ آپ کو نظر آتے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کو محفوظ رکھا، جیسے ہم نے پہلے درس میں کہا تھا کہ ہر رسول کی سیرت محفوظ نہیں ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں، کتابوں میں، سیرت کے کتابوں میں، جیسے حسن بن علی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ سیرہ ان مغازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم ایک آیہ قرآن سے پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اہتمام یہ جو دلوں میں یا شعور میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ یہ محفوظ رہے، کیونکہ یہ نبی آخر زمان ہے اور ان کے سنت کو فالو کرنا ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی پائیں گے. سبحان اللہ. اینڈ اسی لیے تو پڑھتے ہیں، وگرنہ یہ عام اسٹوری نہیں ہے. اس کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر دیکھنا ہے. ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے. رسول اللہ علیہ السلام کا عمل اور سننا آج تک قائم ہے. آپ دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے، لیکن ہر انسان کو جانا ہے کیا چھوڑ کر کیا جا رہا. عربی میں کہا جاتا ہے اترک بسمہ، یعنی آپ کے فنگر پرنٹس ہونے چاہیے. تو کون سے فنگر پرنٹس چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ؟ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کر کر جانا ہے، اینڈ التجا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر ظاہر کام ہے خیر و برکہ، اگر چھپے ہوئے کام ہے خیر و برکہ. اینی ہاؤ اپنے آپ کو پوز یا ہولڈ پر نہیں لگائیں، جسٹ ڈو اٹ. دیکھیں، پڑھیں، قرآن سے سیکھتا ہے انسان، اینڈ دا ادر ہاف سننا سے سیکھتا ہے اینڈ دیکھتا ہے باقی صحابہ نے بھی کیا ہے، باقی مومنین صحابیات نے کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اینڈ جب ہم نے ڈگنگ زمزم لیا تھا، وہاں سے دیکھا تھا کہ جب اجتماع ہوا قریش کا اراؤنڈ ون گائے عبد المطلب، پہلے وہ اختلاف تھا، پھر اجتماع ہوا اینڈ مل کر کام کیا تو زمزم کی کھدائی ہوئی، اینڈ زمزم آج تک ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس کو، اس نعمت کو محفوظ رکھیں. یہاں سے ہم سیکھتے ہیں کتنی اہمیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں، اسپیشلی مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مور گھر میں بھی ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے مل کر، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر. اینڈ یہ والی ویلیو بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کا سوچنا ڈفرینٹ ہوتا ہے، میرا سوچنا ڈفرینٹ، تیسرے کا اور قسم کا ہوتا ہے، لیکن یہ سوچنا ہم میں اختلاف نہ پیدا کرے. ڈفرینٹ تھنکنگ انرچ کر تھنک کو. اگر میں ایک پنک رنگ کا فلاور لاؤں، آپ ریڈ رنگ کا فلاور لائیں، تیسرا یلو رنگ کا، اسے ایک خوبصورت گلدستہ بن جاتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کاپی پیسٹ ایک جیسے ہوں، لیکن دس از بیوٹیفل کہ ایک دوسرے کے تجربے سے سیکھیں، ایک مل کر کام کریں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسے جب ان کا اختلاف ختم ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا. بے شک وہ مشرک تھے، لیکن ایک لیڈر کے کہنے پر چلتے تھے. اسی طرح ان کے پاس I forgot to mention this دار الندوہ ہوتی تھی، جیسے گورنمنٹ، وہاں سب کچھ ان کے معاملات ہوتے تھے. پارلیمنٹ، وہاں بگ ڈیسیجن، وہاں سبھی لیڈرز جمع ہوتے تھے اباؤٹ قریش. جو بھی ڈیسیجن
لینے تھے وہاں ان کا اجتماع ہوتا تھا, which is very advanced. انہوں نے سوچا. مجھے ہمیشہ لگتا ہے کیسے انسان اس زمانے میں اس طرح کی سوچ ہوتی تھی. الحمدللہ مجھے صورت سے بڑھ کر ہے. سوال ذہن میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جزیرت عرب کو کیوں اختیار کیا؟ نبی عرب میں سے کیوں آیا؟ فرسٹ آف آل اللہ کا ارادہ ہے, اس میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ, جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے یا مشیت ہوتی ہے, جہاں چاہے کیسے چاہیں جب چاہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں. ہمارا اس ڈیسیجن میں کوئی کام نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. لیکن کچھ علماء نے اس میں تھوڑی سی لائٹ ڈالی ہے. کیوں؟ آف کورس اللہ کا ارادہ ہے, لیکن پھر تھوڑا سا سوچا گیا اباؤٹ جزیرہ عربیہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ جزیرہ عربیہ. جزیرہ عرب میں اگر دیکھا جائے پچھلے جو لیسنز لیے ہیں, آپ نے دیکھا ہے ارد گرد کیسے پاور اینڈ فساد پھیلا ہوا تھا. یہاں بھی شرک تھا, فساد تھا, لیکن کسی نے کنٹرول نہیں کیا جزیرت عرب کو. نہ رومن امپائر نے, نہ پرشین امپائر نے, نہ کسی کو, کوئی بھی نہیں. ایون یہ جو ابرہ الحبشی آیا تھا حبشہ سے ایک مقصد کے لیے, نوٹ کنکورڈ اور کنٹرول جزیرہ عرب. ان میں صفت ایسی ہے بہت یہ جرت والے عرب. ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے صفتیں پیدا کی ہیں, اور یکمل بعضکم بعضا, ایک دوسرے کے منفع کا. ورفعنا بعضکم بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضا سخریا, ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے. جب میں عرب کی بات کروں, it doesn't mean دوسری نیشن میں کوئی کمی ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھائیں. جو میں کام نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں, جو آپ نہیں کر سکتے فلان کر سکتا ہے, تکمیل پر پہنچیں. اس امیزنگ سبحان اللہ. and یہ رزق ہے, اللہ تعالیٰ رزق بانٹتے ہیں. اینڈ میں جب بات کروں گی اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی. جب میں بات کر رہی ہوں یعنی تھوڑی سی شاید باتیں اپلائی کریں گی ناؤ عرب پر, لیکن میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک, اللہ تعالیٰ کا اختیار ان لوگوں میں سے یوں ہوا. کچھ ریزنز ہیں جو علماء نے کہا ہے, اور اللہ عالم. اس زمانے میں as I told you جزیرت عرب میں کوئی کسی نے کنٹرول نہیں کیا تھا ان کو. conquered not by any other power. اس کا کیا مطلب ہے؟ they were free, یعنی سوچنے میں, to take decision, اپنی تجارت میں آنا جانا. کسی کے اندر جب کنٹرول انسان ہوتا ہے تو وہ اس کے مرضی کے مطابق چلتا ہے. جس نے کنٹرول کیا ہے اس کے رولز کے مطابق چلتا ہے, اس کی سوچ کے ساتھ سوچ اس کی چلتی ہے. اسی لیے نہ ان کے پاس کوئی تھیوری تھی لائک ارسطو یا افلاطون جیسے باقی نیشن کے یعنی فلسفیز ہوتی ہیں وغیرہ, نہیں. اس طرح ان پر دوسرے اقوام کا کوئی اثر نہیں تھا. فطرت ان میں لیڈرشپ کی صلاحیت ہوتی ہے, اینڈ بہت بولڈ ہوتے, کسی سے نہیں ڈرتے. ابرہہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے, ہاتھیوں کے سامنے جا کر کھڑے گئے. they don't care. صحرا کے رہنے والے, سانپ نکلے, کچھ بھی نکلے, اسد لائن نکلے, شیر نکلے, they don't. فطرتی خوف ہے لیکن جرت ہے ان میں. اسی لیے جب حدیث آپ نے پڑھی تھی نا, جو لوگ میرے ساتھ حدیث لیتے ہیں, ہرقل نے جب ابو سفیان سے بات کی, آ کر کھڑے ہو گئے تھے اس کے سامنے, اور رسول کی صفتیں پوچھ رہے تھے کہ وہ امیر طبقہ سے ہیں, انہوں نے کہا نہیں. فقیر طبقہ سے ہے, نہیں. یعنی جو سوال کرتے تھے بالکل پوری جرت سے انہوں نے آ کر سوالوں کا جواب دیا. ان کے پاس لینگویج, عربک لینگویج از ویری اسٹرانگ. وین آئی رائٹ ان عربک بہت ایزی رہتا ہے. فرسٹ آف آل ایک تو وہ میری لینگویج ہے, آف کورس اسی سے میں نے پڑھا وغیرہ الحمدللہ, لیکن اس میں بہت سی مفردات آ جاتی ہیں. یعنی ایک کلمہ کی, ایک ورڈ کے ڈفرنٹ 10 سے زیادہ 20 آپ کو دوسرے الفاظ نظر آ جائیں گے. ایک لفظ نہیں ذہن میں آیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا وغیرہ اس طرح. تو قرآن اس سوسائٹی میں نازل ہونا تھا, تو اس سوسائٹی میں قرآن سمجھنا بہت امپورٹنٹ تھا. تو عربک لینگویج از ویری اسٹرانگ اینڈ ویری رچ. تیسرا جو ہے ان میں باقی لوگوں میں بھی ہوگا, لیکن جو ان میں تھا اخلاق, شہامہ, مروہ, عزت نفس, ولا, قبیلہ کے لویلٹی. جب میں کہتی ہوں ان میں جرت تھی اس حد تک کہ ان میں ایک بات ٹائٹل دیا جاتا ہے اجارہ. اجارہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور وہ دشمن میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے سے
سیف می یا مجھے پروٹیکشن دے دیں، خلاص دیٹس اٹ. وہ میرے تک پہنچ گیا ہے، میں اپنا مال، اپنا اولاد، اب جان دے دوں گا اس کو پروٹیکشن دینے میں، اس کی حمایت میں. یہ بہت عجیب بات تھی ان میں. پھر آپ سیرہ میں جو جائیں گے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے یہ ظاہر نظر آتی ہے. یہ والی عادت اس سوسائٹی میں یہ عادت تھی اجارہ کہ کسی کو پروٹیکشن ٹو گیو somebody secure and protected environment یا میرے اندر آ گیا ہے، میرے حمایت میں آ گیا. and this was very important. this یہ والی بات as I told you انشاءاللہ بعد میں نظر آئے گی. they were really good in memorizing. حافظہ ان کا بہت اسٹرانگ تھا، اسی لیے کعبہ کا لباس نہیں ہوتا تھا، کعبہ پر ان کے شعر و شاعری لکھے ہوئے ہوتے تھے. 1000 دنوں کا شاعر آ کر کھڑا ہوتا تھا، وہ بولتا جاتا تھا، بولتا سونے کے پانی سے لکھ کر کعبہ پر لٹکاتے تھے دوسرے سیزن تک. اس کو بیٹ کون کرے گا؟ اینڈ اسی لیے بازار ہوتے تھے، مجنا، عقاد، اس میں سارے اشعار ان کے شعر و شاعری کے ہوتے تھے. اینڈ بیسٹ شعر و شاعری لکھ کر وہ ڈالتے تھے. یہ سب کیا تھا؟ میموری، ڈپینڈنگ آن دا میموری. یہ تھوڑی سی باتیں میں نے کرنی تھی کہ اگر ذہن میں آئے. اینڈ آف کورس ایز آئی ٹولڈ یو اٹ از ارادت اللہ. اب جب ہم پہنچے ہیں، کہاں پہنچے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. وہاں بھی ہم نے کیا سیکھا؟ واپس آتی ہے آمنہ بنت وہب اپنے رشتہ داروں میں، اپنے سسرال میں ان کی عزت احترام. دادا نے پورا رسپانسبلٹی اینڈ اچھا رول دیا جب تک فار ایور، جب تک فوت ہوئے ہیں. لیکن میں یہاں تھوڑی سی لائٹ ڈالوں گی کیونکہ یہ سیرہ ہے اینڈ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے. بے شک وہ مشرک تھے لیکن دیکھیں ان کا اخلاق. بیٹی کو چھوڑا نہیں، جو ڈاٹر ان لو، اس کی عنایت، اس کی رعایت، ایون پوتے کا نام اختیار انہوں نے کیا. یہاں سے اگین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے فوت ہو جاتے ہیں، ایک دم وہ رشتہ ہی ختم ہو، اولاد ہے نہیں ہے تو وہ رشتہ ختم ہو گیا، جیسے کہ یہ دنیا سے چلے گیا اور اس کا کوئی نہیں، اس کے بعد اس کی فیملی کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھا. یہ بہت ٹھیک بات نہیں ہے. رشتے جوڑے جاتے ہیں، یہ رشتے ہیں ایک کے جانے سے زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. اب تو وہ چلے گیا لیکن اس کی ذریہ یا اس کی وائف they need to be supported by us. اس پر بھی تھوڑا سا غور کریں انسان کہ کیسے وہ جاہلیت میں جتنا خراب کام ہوتے تھے پھر بھی ان کی ایک دوسرے سے کیسے تعلقات قائم رہتے. جب پیدا ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی سے حویبیہ نے جا کر عبد المطلب کو خبر دی، دادے کو. دادا آئے اور بتایا، خوشی سے استقبال کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کا نام محمد رکھا. محمد جب رکھا it wasn't well known name، نہیں تھا common name and actually ایک دم نیو تھا. پوچھا گیا کیوں محمد آپ نے رکھا؟ نے کہا کہ ان کی تعریف زمین اور آسمان میں ہو. سبحان اللہ. یہ محمود سے، محمود جس کی تعریف ہوتی ہے، تعریف کے قابل، اور محمد جس کی تعریف ہوتی ہے، انت حمد و ثنا اس کی ہو یعنی تعریف. ان کی ولادت کے بعد عربوں میں ایک رواج تھا and سبھی کو پتا ہے آپ لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈ یا نرسنگ کے لیے صحرا میں بھیجتے. یہ بہت کامن تھا، اسپیشلی جو ایلیٹ فیملیز تھے نا who can afford to do this they used to do this. اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مرضعہ کا انتظار تھا. بنو سعد سے آتی تھی. اس ٹرائب یا قبیلہ کی عورتیں مشہور تھیں کہ یہ کام کرتی کہ نرسنگ یا دودھ پلانے کا کام. اینڈ آ کر مہینے میں یا ہفتے میں ایوری فرائیڈے یا کوئی بھی دن رکھ لو آتی تھی، دیکھتے کیا نئے بچے ہوئے ہیں ان کو لے کر صحرا میں قبیلے بنو سعد تک پہنچاتی تھی. یہاں سے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے کہ وجہ کیا تھی. عام طور پر تو یہ ماں فطرتی طور پر
تو ہوتی ہے بہت اٹیچ اپنی بیبی کے ساتھ. وہ اٹس ناٹ این ایزی نیو بورن بیبی جو اتنا ٹائم ہوتا ہے اس کو لے کر چلے جائے کسی اور کے ہاتھوں میں دیا جائے. فرسٹ آف آل دس از قبیلت بنو سعد. بکر بن سعد ان کا ویل نون تھے, مشہور تھے, پتہ تھا, یعنی کوئی اجنبی کو نہیں دیتے تھے. چوز کیے ہوئے قبیلوں جن کا پتہ ہوتا تھا یہ قبیلہ, ان کا اخلاق, ان کا ایٹیٹیوڈ, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کا طریقہ, ان کا فصاحہ, کتنے فصیح تھے, لینگویج ان کی کتنی مضبوط اینڈ اسٹرانگ اینڈ کلیئر ہوتی تھی, ان کی عورتیں, ان کا دودھ ہیلتھی گڈ ہوتا تھا وغیرہ. یہ سب چیزیں مشہور تھی بنو سعد میں. اب ڈفرینٹ ریزن ہے. فرسٹ آف آل یہ مکہ ہے. مکہ میں حاجی آتے تھے نا, حاجی آتے تھے, سفر, لمبے سفر, ڈفرینٹ پلیسز. آج کل کے زمانہ تو الحمدللہ ہم تو لگژری ہوتا ہے ہمارا حج, وہ تو سفر کرتے تھے پورا سال جب تک حج پہنچتے تھے. یہاں مکہ بیماریاں کافی ہوتی, وہ چاہتے تھے اپنے بچوں کو ہر بیماری سے محفوظ, باہر صحرا کی کھلی ہوا, کھلا یعنی فریش ایئر ہو, کھلی جگہ. کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ سوچنے کی بھی صلاحیت آپ کو ایکسپینڈ کر دی ہے. دوسری لینگویج, یہاں سٹی کے لوگ منگل ہوتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ وغیرہ, افیکٹ ہوتا ہے. ایک زبان نہیں بولتے, اس میں ڈفرینٹ قسم کی ایکسنٹ یا ورڈز ہوتے ہیں, لیکن صحرا میں پیور وہی زبان ہوگی جو وہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اوکے نہیں ہے, یس, ول سی, بائی, ہائی, یعنی اس زمانے میں آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا تھا, لیکن اس قسم کی بھی چھوٹی چھوٹی بھی الفاظ نہیں ہوتے تھے صحرا میں. دوسرا, وہاں کے صحرا میں رہ کر سپوائلڈ نہیں ہوتے. یہاں بچے کیا نرم بستر پر سو رہے ہیں, میٹس ہیں, پانی آپ تک پہنچ جائے گا وغیرہ. وہاں خود فزیکلی اسٹرانگ بچہ ہوگا, خود اپنے خدمت کرے گا, اس کو پانی چاہیے خود جا کر لائے گا, سردی لگی ہے لکڑیاں جمع کرنی ہے, پکانا ہے, یہ کرنا ہے, یعنی they are not spoiled, they have to spend on themselves. صحرا میں رہ کر آنا جانا کیسا ہوگا, رائڈنگ دا ہارس اور کیمل, اس کے لیے بھی فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. اینڈ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے, ابھی رسول اللہ کا قصہ آگے سنا, تو یہ سارے چیزیں سوچ کر عرب بھیجتے تھے اپنے بچوں کو. جو میں نے دیکھا ہے, ایک دوسرے کے سٹی کے لوگ سٹی کے نہ رہیں, بادیا یا صحرا کے لوگ کٹ کر وہاں کے نہ رہ جائیں, ایک تعلقات قائم کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک دوسرے کے ساتھ اگر میں وہاں کا دوریا ہوا ہے تو کچھ رشتے رہیں گے, کچھ اعتبار رہے گا ان لوگوں کے ساتھ, آپس میں محبت رہے گی, احترام رہے گا. یہ نہیں یہ تو بدو ہیں, نہیں بدو ہیں, میرے بچے وہاں پلے, میرے بچوں کی بھائی ہیں, بہنیں ہیں. اس طرح ڈفرینٹ کیٹیگریز نہیں ہیں سوسائٹی میں. آپس میں مل جل کر اولادیں وہاں پڑھ رہی ہیں, واپس آئیں گے, پھر جا کر ملاقات ہوگی. یہ جب ابھی میں ریسنٹلی آئی تھی نا ریاض میں, یہ میرے ذہن میں بات آئی تھی. ایک میری فرینڈ ہے سبیعی بدو ہیں, شی کیم وزٹ کے لیے آئی, پھر باتیں ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی میرے کچھ بہت کیا کہتے ہیں صحرا میں ایک علاقہ ہے. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو نو اباؤٹ دس, کہاں کیسے پہنچی وہاں؟ اس کو اتنا تعجب ہوا. اس نے کہا امیرہ تمہیں پتہ نہیں, میری ماں وہاں ہے. میں نے کہا تمہاری ماں یہاں ہے ریاض میں؟ شی سیڈ نہیں, میری ماں جو دودھ جس نے پلایا ہوا ہے, میں ان کو وزٹ کرتی ہوں, میں اپنے بہن بھائیوں کو وزٹ کرتی ہوں, they come to visit me. عید میں تحفے تحائف, sometimes I go and spend Eid with them. سبحان اللہ. تو یہ جو میں نے ایڈ کیا ہے نا, یہ حیفہ سبیعی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی تو یہ میرے ذہن میں آیا. such a beautiful thing. وگرنہ ہم سٹی میں رہتے ہیں تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اور دوسرے لوگ بستیوں والوں کو بہت سمپل سمجھتے ہیں, لیکن آپس میں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا وَجَعَلْنَاكُمْ, اور قرآن کریم تو اس کے متعلق بہت آیتوں میں اس کا ذکر ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ کے متعلق بات کریں. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ, کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام میں داخل ہوئے تھے. بعد میں کافی لمبی عمر, برکت کی عمر کی حلیمہ سعدیہ. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں, اینڈ
حلیمہ سعدیہ، ان کی میں اسٹوری آپ کو بتاتی ہوں ایگزیکٹلی جیسے سیرہ میں آتی ہے۔ کہتے ہیں ہم بنو سعد میں تھے، میں اور میرے ہسبینڈ کے حالات بہت خراب، بہت ہم فقیر تھے، اس قدر کہ میرا بچہ جو ابھی پیدا ہوا تھا اس کے لیے غذا I try to feed him, there is no milk، ہے ہی نہیں تھا، کیونکہ میں خود نہ کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا چلیں جاتے ہیں مکہ، ہو سکتا ہے کوئی رزق ہمارے لیے مقرر ہو جائے، ہم کسی بچے کو لے آئیں۔ اینڈ بچے والے جب لیتے ہیں تو اس کے سیلری دیتے ہیں، سیلری کے علاوہ یعنی جو جتنا بھی دیتے ہیں اپنے بچے کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کھائیں پیئیں، بچے کو اچھی غذا پہنچے، گفٹ ہدیہ وغیرہ، اچھی ٹریٹمنٹ۔ تو کہتی ہے سیدہ حلیمہ کہ ہم نکلے، میرے رونگٹ کھڑے ہو جاتے ہیں جسٹ امیجننگ کہ یہ انہوں نے دودھ پلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اینڈ کہتے ہیں ہمارے جو سواری تھی وہ بھی اتنی کمزور تھی کہ جس قافلے سے نکلے وہ آگے بڑھ گئے، اور میں اور میرے ہسبینڈ بیئرلی وی کین ریچ مکہ۔ بچہ رو رہا ہے اور جانور بھی اتنا ضعیف، اس کو بھی غذا نہیں پہنچی۔ اینی ہاؤ دے ریچ مکہ، already سبھی نے بچے لے لیے، لیٹ یہ پہنچے بیکاز بہت مشکل سے پہنچے، سبھی نے لے لیے بچے اور یہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ ایک بچے کو دیکھا، پوچھا گیا اس کو کیوں چھوڑا گیا، سبھی نے کہا اس کو چھوڑ دے کیونکہ یہ یتیم ہے، یتیم سے کیا امید رکھیں گے۔ لوگوں نے کہا لیکن اس کی ماں ہے، اس کا دادا، ماں دادا کیا کریں گے، باپ تو نہیں ہے نا۔ میں نے بھی چھوڑ دیا، ڈھونڈا مجھے بھی نہیں ملا، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، یہ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ واپس چلے جاتے، اسی یتیم کو لے رہی ہوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حارثہ ان کا نام، کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، اب کیا کریں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس we don't have a choice۔ وہ واپس جاتے ہیں اور بچے کو لے رہے ہیں، کہتے ہیں بچے کو لیا، بس اپنی جگہ جہاں ٹھہرے ہوئے آؤٹ سائڈ مکہ they came there، اور یعنی she started breastfeeding him، nursing him۔ تو کہتے ہیں ایک دم دودھ آنے لگا، میں حیران، بچے کو دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے بچے کو بھی اٹھایا، وہ رو رہا تو اس کو بھی دودھ آیا۔ میرے ہسبینڈ میری طرف دیکھ رہے ہیں، حلیمہ تمہیں بتایا ہے کیا ہوا؟ تو کیسے ہوا؟ میرا بچہ بھی ایک ہفتے سے رو رہا تھا، چپ ہو گیا، سو گیا اپنے بھائی کے ساتھ، یہ رشتہ دیکھو کیسے جڑ گیا۔ انہوں نے کہا حلیمہ مجھے لگا ہے ہم نے ایک بہت مبارک روح لیا، اللہ اعلم، خدا ہی جانتا۔ پھر کہتے ہیں ہم دونوں، ہمیں نیند نہیں آ رہی بھوک سے، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جو کمل تھا اس میں دودھ آ رہا، اٹھے اور دودھ نکالا اور لیا، اور ہم دونوں نے me and my husband آرام سے سو گئے، بھوک سے ہمارا برا حال تھا، couldn't sleep۔ لیکن سبحان اللہ برکات، اس کے بعد جو سواری اتنی کمزور تھی وہ ایک دم اس میں طاقت آ گئی، اور قافلہ جب پلٹا تو بنو سعد سب سے پہلے میری سواری آگے جا رہی، لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں قافلے میں کہہ رہے رکو کہاں اڑتے جا رہے، کہاں ہے تمہارا وہ اتان یعنی فیمیل آف ڈونکی، تمہارے اتان کہاں ہے جو تمہیں اتنا لیٹ کیا تھا، جس نے کہتی یہی تو ہے تعجب لوگوں کو۔ پھر پہنچتی ہیں گھر میں، کہتے ہیں کہ برکتی دودھ پلاتی تھی، ماشاءاللہ اتنی جلدی وہ اسٹرانگ بچہ ہو گیا تھا کہ سبھی حیران ہوتے تھے، یہ 1 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ تبارک الرحمن۔ فزیکلی اینڈ بولنے میں اینڈ کھیلنے میں کودنے میں بہت خوش تھی سیدہ حلیمہ، اور ان کا جو دودھ پیتا تھا ان کے ساتھ عبداللہ ان کا بھائی، ہمیشہ سیدہ حلیمہ اپنی سٹوری میں کہتے ہیں، اور ان کا بھائی۔ پھر اس طرح گھر میں برکت، غذا میں برکت، اور جہاں بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی وہاں چر کر آتی تھی، اینڈ the camels بہت صحت مند تندرست فل غذا ان کو ملتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہاں تم لے کر جاتی ہو، کس زمین پر یہ جانور مارے جاتے ہیں؟ پورے قبیلے میں ہو گیا تھا جہاں حلیمہ کے جانور چرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں لے کر جاؤ، پورے قبیلے میں برکت آ گئی۔ 2 سال کے بعد اپنی ماں ملوانے کے لیے لے کر جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں، وہاں جاتے ہیں تو التجا کر سیدہ آمنہ سے کہ چھوڑ دو بچے کو تھوڑی دیر اور، وگرنہ 2 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تھوڑا سا اور بچہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اور سیدہ حلیمہ فرماتے ہیں لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ ہم محروم نہیں ہوں برکت سے، اور میرے بچے بہت اٹیچمنٹ ود دس چائلڈ، میرے ہسبینڈ
and then me too, we loved him. تو ہم واپس کرتے ہیں یہ ہمارا دل کا ٹکڑا. تو آمنہ نے اجازت دی, سیدہ آمنہ نے کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. انہوں نے دیکھا بچے پر ماشاءاللہ اچھا ہیلتھی بچہ, اسٹرانگ, کین ٹاک, کین کمیونیکیٹ, یعنی تربیت کے آثار نظر آئے. and یہ تھی گود سیدہ حلیمہ کی, مبارک گود, مبارک دودھ. اللہ تعالیٰ نے ان کو خیال کیا کہ سید العالمین ولد بنی آدم ان کی گود میں بنے. یہ پہلی گود. سبحان اللہ. جب لے کر جاتے ہیں سیدہ حلیمہ تو یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کھیل رہے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ, گھبرائے ہوئے آتے ہیں, کہتے ماں میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے. 2 لوگ آئے ہیں اور پکڑ کر لے گئے ہیں. تو گھبرا کر ایک دم سیدہ حلیمہ بھاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محمد کیا بات ہے, کہاں ہو تم بیٹا, تو کہاں ہو, کیا ہوا بیٹا؟ کہتے ہیں 2 لوگ آئے, مجھے پکڑ کر زمین پر لٹایا, پھر میرے سینہ چیر کر انہوں نے کچھ نکالا, پھر واپس کر دیا. اور وہ ہاتھ لگاتی ہیں جیسے کیا بات ہے, سینہ دیکھتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اثر ہے کہ جیسے کہ نہیں کسی کو ہارشلی پکڑو تو جسم پہ تھوڑا سا اس طرح ہو جاتا ہے لال رنگ کا. ایک دم ڈر گئی سیدہ حلیمہ اور کہتے ہیں یہ کسی کی اولاد ہے, کچھ ہو جائے تو کیا ہوگا. میں اپنے لیے, اپنے برکت کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ان کو دوبارہ لے آئی ہوں, تو میں واپس کر دیتی ہوں. سیدہ آمنہ کے پاس جاتے ہیں. سیدہ آمنہ کہتے کیا بات ہے, تم تو اتنا التجا کر رہے تھے. نہیں مجھے ڈر ہے کہ کچھ ان کو ہو نہ جائے. سیدہ آمنہ نے کہا نہیں ڈرو, مجھے پورا امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی پروٹیکٹ کریں گے. جب ان کی ولادت شریف ہوئی ایسے لگا گھر میں روشنی ہو, کمرے میں روشنی ہوگی. میرے دل میں احساس ہے کہ he's gonna be special. صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کی گود میں سیدہ حلیمہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں روتے ہوئے ہم نکلے, me, my husband and my children. بچے رو رہے ہمارا بھائی, ہمارا بھائی. سیدہ آمنہ ان کو لے کر مدینے جاتے ہیں. کیا ہے مدینے میں, اپنے بیٹے سے کہتے ہیں ہم مدینے جائیں گے. کہاں جائیں گے ماما؟ مدینے میں کون ہے؟ آپ کے دادے کے ماموں, ننیحال, آپ کے رشتے دار. سبحان اللہ, کتنی اعلیٰ سوچ ہے. ہم تو اپنوں سے ناراضگی ختم ہو تو کسی اور کو دیکھیں. یہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں, قائم رہتے ہیں. یعنی اپنے ہسبینڈ کے رشتے داروں کو ملنے جا رہے ہیں جو فوت ہو گئے ہیں. ہسبینڈ جو کچھ شاید 1 مہینہ ہی ملاقات رہی ہے, ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم, جاتے ہیں وہاں, بہت خوش ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ اب ان کی عمر کتنی ہو گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 6 ایئر. واپس آتے ہیں. ایمن خادمہ تھی سیدہ آمنہ کی. واپس آتے ہیں, ایک ہی کمل پر ہے رسول اللہ اور سیدہ آمین. رسول اللہ فرماتے ہیں I felt there is something wrong. 6 years old. دیکھا اپنی امی کی طرف, ان کا چہرہ یہ لوگ ایک دم جم کرتے ہیں کہ صحرا کی جو انہوں نے ایکسرسائزنگ, رائڈنگ دا کیمل اینڈ دا ہورسز, جم کرتے ہیں اپنے کیمل سے نیچے اور کیمل کو نیچے بٹھاتے ہیں. کہتے ماں کیا ہے, تو فوت ہو جاتے وداؤٹ سیئنگ اینی تھنگ. یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گود ماں کی شفیق, ماں کی محبت بھری گود سے محروم ہوں گے. ہم خود اگر چاہیں کہ رسول اللہ کے لیے سب سے اچھی فیملی, سب سے پیار کرنے والے والدین, محفوظ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, لیکن اللہ ہم سے زیادہ رحیم. He knows what is the best. اگر ہمارے دلوں میں رحمت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور we wish the best for him, اللہ تعالی ہم سے زیادہ 99 رحمت رکھتے ہیں. انسان روتے رہے رسول اللہ, روتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید ان کو باپ کا احساس نہیں تھا, دادے تھے, ان کے تائے تھے, چچے تھے, لیکن ماں ہے. ماں چل گئی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. کون رہا رسول اللہ کا انسان؟ ایک دم لگتا ہے کہ میں کوئی بھی نہیں ہے. بچہ ام ایمن تھی, میں ایمن نے اپنے گود میں لیا, بچہ روتا رہا. ان کو دفنایا ابوا میں, بٹوین مکہ اور مدینہ ایک جگہ ہے, وہاں دفنائیں گے سیدہ آمنہ.